جب حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بھی بن گئے۔ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی ضرورت پڑتی تھی تو کس کو بلاتے تھے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بلاتے تھے، ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد القضاء کے موقع پر جب عمرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ کہ وہ میرے بال کاٹے، کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ضرورت پڑی کوئی چیز لکھوانے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ اسی طرح جب قرآن لکھوانے کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادعو معاویہ۔ جب وضو کرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادعو معاویہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخن کاٹنے کی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ تو یاد رکھیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سفر میں، حضر میں، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹے، اور عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا کرتا بھی دیا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے وہ جو بال کاٹے تھے ان کو بھی میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، جو میں نے ناخن کاٹے تھے ان کو بھی میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کرتا دیا تھا اس کو بھی میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیا۔ جب میری وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت میں نے وصیت کی یہ کرتا میرے کفن پہ رکھ دینا۔ تاریخ کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بال اور ناخن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاٹے تھے ان کو سنبھال کے رکھا تھا، اور وصیت کی کہ ان بالوں کو بھی، ان ناخنوں کو بھی میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اس کرتے کو بھی میرے کفن پہ رکھ دینا، اس وجہ سے میری کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی تھی۔ کب؟ جس وقت امانتیں پکڑائی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک رات اس چادر کو اپنے اوپر لیا، اور ایک چادر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ وفات کے بعد قیامت تک اس چادر کو پہنے رہیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس چادر کو ایک رات پہنا تھا۔ اگر بات کی جائے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کے بعد سے قیامت تک اس چادر کو پہنے رہیں گے، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا، عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے درمیان کیا فرق ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں جن کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایسا عدل کر کے دکھایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عمر ثانی ہے، حضرت عمر فاروق کا دور دوبارہ زندہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا دور دوبارہ آ گیا۔ تو سائل کا سوال کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں کیا فرق ہے؟ سائل بڑا سیانہ تھا، ایک خلفاء اور صحابہ کا آخری آدمی لے لیا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں اسلام قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے تھے، اور ایک تابعین کا پہلا آدمی لے لیا، خلفاء اور صحابہ کا آخری آدمی تابعین کا پہلا آدمی لے لیا، اور پوچھا کہ ان میں کیا فرق ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے بڑا عجیب جواب دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ جس گھوڑے پر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو اور اس گھوڑے کے پاؤں سے گرد و غبار اڑے اور وہ گرد و غبار گھوڑے کی ناک کے اندر جم کر میل بن جائے تو اب عمر بن عبدالعزیز اس میل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں کیا فرق ہے؟ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسی طرح پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ جس گھوڑے پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں اور مجھے پتہ لگ جائے کہ فلاں راستے سے حضرت امیر معاویہ گزر رہے ہیں، میں جا کر اس راستے پر بیٹھ جاؤں تو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے سے جو گرد و غبار اڑے میرے اوپر پڑ جائے تو میری کامیابی کے لیے، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. تو حضرت امیر معاویہ ایک عام انسان نہیں تھے، صحابی رسول تھے. ان کی شان، ان کی عظمت بلند و بالا تھی. کسی نے امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھا اویس کرنی جو رئیس التابعین میں سے تھے، جو خیر التابعین میں سے تھے، تو امام ربانی مجدد الفسانی نے کہا کہ ہزاروں اویس کرنی ہو وہ کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبہ کو نہیں چھو سکتے. ہزاروں پیران پیر عبدالقادر جیلانی ہو، ہزاروں مجدد الفسانی ہو، وہ کسی ایک ادنا سے صحابی کے وہ واشی بن حرب کے مقام کو بھی نہیں چھو سکتے. واشی بن حرب کون ہے؟ واشی بن حرب وہ آدمی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، گلہ کاٹ دیا تھا، کان کاٹ دیے تھے، ہر عضو کو اس نے الگ کر دیا تھا. حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر اس واشی بن حرب نے چبایا تھا. تو چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشی بن حرب کو معاف کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے. جب آپ میری مجلس کے اندر بیٹھے ہو تو میرے پیچھے بیٹھا کرو. تو میرے دوستو میں نے بات یاد کی تھی کہ ہزاروں عبدالقادر جیلانی ہو، ہزاروں اویس کرنی ہو، ہزاروں مجدد الفسانی ہو، ہزاروں تابعین تبع تابعین ہو، ہزاروں کتب ہو، ابدال ہو، اولیاء اللہ ہو، راتوں کو جاگنے والے ہوں، اللہ اللہ کی رٹ لگانے والے ہوں، چلہ کاٹنے والے ہوں، سارے کے سارے مل جائیں، سارے کے سارے مل جائیں، وہ واشی بن حرب کے مقام کو بھی نہیں چھو سکتے. کیوں؟ ان کو ایک صحابیت کی نسبت حاصل ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے گھوڑوں کی قدموں سے جو مٹی اڑی تھی اس مٹی کی، اس خاک کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے محبوب تیرے یاروں کے گھوڑوں کی قسم، اے میرے محبوب ان گھوڑوں کے قدموں کی قسم، ان گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپوں کی قسم، ان گھوڑوں کے قدموں کی کھسکشاہٹ کی قسم، ان گھوڑوں کے پاؤں سے نکلنے والی آگ کی چنگاریوں کی قسم، ان گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم. یہ قسمیں کس نے اٹھائی ہیں؟ اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں. پھر آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو سکتا ہے. صحابی کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا.